اس کلمہ کو کم مت سمجھیے، اس کلمہ کی اہمیت کو گھٹائیے مت۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کلمہ کی وجہ سے مشرکین مکہ، کافرین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کلمے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا ابو لہب کے درمیان دشمنی پیدا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہی کلمہ ہے، یہی کلمہ ہے جس کلمے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے مکہ کے کافروں، اے مکہ کے مشرکین، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے نہیں پڑھا۔ وہ لوگ جانتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ہمیں لات، عزا، منات، ہبل اور جتنی بھی دیوی دیوتا ہے، جتنی بھی مورتیاں ہیں، تمام کے تمام کی عبادت کو ہمیں ٹھوکر ماننا پڑے گا۔ وہ لوگ سمجھ گئے تھے یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، اس کلمہ کی بڑی فضیلت ہے جس کلمہ کی اہمیت آج تک ہم نہیں سمجھ پائے، صرف فقیر کا کلمہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہی وہ کلمہ ہے جو ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر مشکلات سے انسان کو نجات دینے والا ہے۔ یونس علیہ السلام کو نجات دیا، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ہے، اسی کلمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو دعا پڑھتے ہیں نا، یہ یونس علیہ السلام کی دعا، وہاں بھی لا الہ الا انت ہے۔ یہ بھی وہ کلمہ طیبہ ہی کے ساتھ اس کا سمپرک ہے، لا الہ الا انت ہے۔ ہم لوگ کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت، انت اللہ ہی کو سمجھایا گیا ہے۔ یہاں بھی کلمہ طیبہ ہی کا ایک ٹکڑا ہے، اور اسی کلمہ کے ذریعے سے یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دلیل سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 اور 88، 87 اور 88 اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا۔ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا، اب کوئی چارہ نہیں بچا، یونس علیہ السلام جب اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، فنادى في الظلمات، اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور پکارتے ہوئے کہا اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، پوتر ہے، میں قصوروار تھا، مجھ سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ جب یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، اپنے گناہ کو جب تسلیم کر لیا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے جب یونس علیہ السلام نے ہمارے سامنے اپنے گناہ کو اقرار کر لیا، اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لی اور یونس علیہ السلام کو ان کے غم سے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں جب مومن ہم سے آ کر کے غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، غلطی کا اقرار کرتے ہیں، غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہاں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یونس علیہ السلام مصیبت میں گرفتار ہوئے، پریشانی میں گرفتار ہوئے، مچھلی نے نگل لیا، کوئی چارہ نہیں بچا، اللہ کو پکارا، اور کس کلمہ کے ذریعے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، انت کے معنی ہوتا ہے تو، آپ، یو، اللہ، اللہ کو سمجھایا جا رہا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود، لا الہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، سچا معبود کوئی نہیں، الا انت مگر تو ہے، سبحانکا تیری ذات پاک ہے، کنت من الظالمین میں ظالموں میں سے تھا، میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا، میں قصوروار تھا، میں نے غلطی کی،
مجھے اس طرح سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ واقعہ ہم سب سنتے آ رہے ہیں، پتا ہے۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کلمہ طیبہ کے ذریعے سے یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اس کلمہ کی اہمیت کو سمجھیے، اس کلمہ کی فضیلت کو سمجھیے، اس کلمہ کا تقاضا کو سمجھیے۔ یہ کلمہ اتنا معمولی اور آسان کلمہ نہیں ہے، یعنی یہ مریادہ کے اعتبار سے اتنا کمتر نہیں ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑا بلند اور بڑا عمدہ یہ کلمہ ہے۔ اس کلمہ کے معنی، مفہوم، مطلب کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہمارا چہرہ، ہمارا اخلاق، ہمارا سماج، ہمارا سوسائٹی الگ ہی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اس کلمہ کو فقیر کا کلمہ نہ سمجھے، اس کلمہ کو کمتر نہ سمجھے، اس کلمہ کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس کلمہ کے بارے میں اگر بیان کیا جائے گھنٹوں باتیں ختم ہو جائے گی، لیکن اس کلمہ کی اہمیت اور فضیلت کو ہم بیان کر کے ختم نہیں کر پائیں گے۔ اس کلمہ کی وجہ سے نہ جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کلمہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا، ہجرت کرنا پڑا مدینے کی طرف، اسی کلمہ کی وجہ سے۔ اس کلمہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے، ایک طرف کافر مشرکین، ایک طرف یہود و نصارہ، اسی کلمہ کی وجہ سے۔ اور اسی کلمہ کے ساتھ آج ہم لوگ سمجھوتا کر لیتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اسی کلمہ کے ساتھ آج ہم لوگ سمجھوتا کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں۔ کیسے؟ کسی کے تہوار میں جا کر کے، کسی کے فنکشن میں جا کر کے، جہاں شرک ہوتا ہے، جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جاتا ہے، اور وہاں جا کر کے ہم حاضر ہوتے ہیں، کسی کے شردھانجلی میں جا کر کے وہاں ہم 1 منٹ کے لیے نرتا پالن کرتے ہیں، 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک ہے، سب کے سب انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے G20 جو ہوا، سمیلن ہوا، اس میں تمام کے تمام بادشاہ آئے، ترکی اور ایران کے بادشاہ، یہ سب کے سب آئے، لیکن سعودی عرب کے بادشاہ وہاں نہیں پہنچے۔ آپ لوگوں نے سنا ہے، یہ فیس بک میں بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، وہ نہیں آئے۔ اور اسی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، ایکیشورواد کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں سعودی عرب سے محبت ہے۔ سعودی عرب سے جب محبت کی بات، سعودی عرب کی جب دفاع کی جاتی ہے، ڈیفنس کیا جاتا ہے، لوگ ریال خور کہہ کر کے تانا دیتے ہیں کہ یہ ریال خور ہے، ریال ملتا ہے ان لوگوں کو۔ اللہ، مجھے کوئی ریال نہیں ملتا، میں اتنا بڑا عالم بھی نہیں ہوں کہ مجھے سعودیہ کا کوئی آدمی ریال دے، لیکن مجھے سعودیہ سے محبت ہے توحید کے بنا پر، لا الہ الا اللہ کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے کی بنا پر، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنے کی بنا پر سعودی عرب سے محبت ہے توحید کے بنا پر۔ لیکن یہ بات بھی ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ دودھ کے دھلے نہیں ہے، ان سے انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، توحید کے ساتھ کبھی ان لوگوں نے کمپرومائز نہیں کیا، توحید کے ساتھ کبھی ان لوگوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم، معنی، مطلب اور تقاضا کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔